بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، والدین بننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک خواب کے سچ ہونے سے کم نہیں ہوتا، اور آج کی یہ کہانی اس عورت کے بارے میں ہے جو کہ بچہ جنم دینے والی ہوتی ہے، اور اس کو جب ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے تو اس کا پیٹ تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے جو اس کے پیٹ میں دیکھا، اسے دیکھ کر ڈاکٹرز ہنسنے کیوں لگے؟ اس واقعے کو دیکھ اور سن کر ہر شخص ہی حیران رہ گیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، اگر کسی حاملہ عورت کا بہت بڑا پیٹ ہو تو کیا اس کا ہمیشہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں 2 یا پھر 3 بچے موجود ہوتے ہیں؟ لیکن بعض اوقات انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ سے بہت مختلف واقعات ہو جایا کرتے ہیں۔ 29 سالہ اس لڑکی کا یہ کیس اس قدر خاص تھا کہ اس نے تجربہ کار ڈاکٹرز کو بھی ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کرسٹین کوربٹ نامی اس عورت کے لیے ماں بننا کوئی نیا نہیں تھا۔ اس کے 5 بچے ہیں، لیکن اس بار اس کے ساتھ بہت ہی عجیب طرح کے واقعات ہو رہے تھے۔ سب سے اہم مسئلہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کا پیٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا۔ ہر کوئی ہی اس کا اتنا بڑا پیٹ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگاتا تھا کہ اس کے پیٹ میں کم از کم جڑواں یا پھر 3 بچے تو لازمی موجود ہوں گے، لیکن ان سب کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ سب کے سب کتنے غلط ثابت ہونے والے ہیں۔ ناظرین، اس عورت کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اس کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ اس عورت کے لیے اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ چلنا بھی محال تھا، اور اس ماں کی تکلیف کا اندازہ وہ خود ہی کر سکتی تھی۔ اس کے پیٹ میں اصل میں 2 یا 3 نہیں بلکہ صرف 1 بچی موجود تھی، جس کا وزن 6 کلو سے بھی زیادہ تھا، جبکہ ایک عام پیدا ہونے والے بچے کا وزن صرف 2 سے 3.5 کلو تک ہی ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اس لڑکی کے پیٹ میں تقریباً 3 بچوں کے برابر وزن کی 1 بچی موجود تھی۔ اس کو بے ہوش کر کے اس کا آپریشن نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا پیٹ سن کر کے اس کا آپریشن کیا گیا تھا، اور اس سارے آپریشن کے دوران کرسٹین ہوش میں تھی۔ کرسٹین کا کہنا ہے کہ جب ڈاکٹرز نے میری بچی کو میرے پیٹ سے نکالا تو وہاں موجود تمام سٹاف ہنسنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ آخر کہے کیوں لگا رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان نے کچھ مہینوں کا بچہ اس لڑکی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے۔ اس معصوم کی بہت جلد ہی انٹرنیٹ پر تصاویر وائرل ہو گئیں۔ اس کے والدین نے اس کا فوٹو شوٹ بھی کرایا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پیمپرز اور ہگیز سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی مدد مانگی، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی اپنی بچی کے لیے لیا تھا وہ اس کو مکمل طور پر چھوٹا تھا۔ اس کو 0 نمبر کے بجائے 3 نمبر کے ڈائپرز پیدائش سے ہی آتے تھے۔ اس بچی کا نام کارلی رکھا گیا، اور اس کے باپ نے بتایا کہ پہلی بار اس کو جب کپڑے پہنائے گئے تو اس کو 9 مہینے کے بچے کے کپڑے پورے آئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ بچی صحت مند پیدا ہوئی تھی، اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ بچی ابھی 8 مہینے اور 3 ہفتوں کے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی، اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے اکثر اوقات بے حد کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن کارلی نہ صرف صحت مند تھی بلکہ وہ ایسے جینیٹکس لے کر پیدا ہوئی تھی کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی صحت مند تھی تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ ایک دن میں ہی اس بچی کی تصاویر اس قدر وائرل ہو گئیں کہ وہ راتوں رات ایک سیلیبریٹی بن گئی، اور لوگ اب اس کی ایک تصویر دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس کا پیٹ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے جب اس کا آپریشن کیا تو اس عورت کے پیٹ سے کیا نکلا یہ دیکھ کر ہر شخص ہی حیران رہ گیا۔ ناظرین محترم، لارن پرکنز نام کی اس عورت نے ہمیشہ سے ماں بننا چاہا تھا، لیکن شادی کے سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے اور اس کے شوہر ڈیوڈ نے آخر نکاراگوا کی خوبصورت وادیوں میں چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مصنوعی طریقے سے والدین بننے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ گھر واپس آنے تک یہ جوڑا مصنوعی طور پر والدین بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لارن کو یقین تھا کہ وہ بانجھ ہے اور اس پر کوئی علاج جیسے آج تک کارگر ثابت نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی یہ علاج بھی یقیناً ناکام ہی رہے گا۔ لیکن لارن پر یہ علاج کارگر ثابت ہوا اور لارن کو آخرکار ماں بننے کی خوشخبری مل گئی۔ جلد ہی لارن کا عام حاملہ عورت کی نسبت بہت زیادہ پیٹ بڑھنے لگا، اور پہلی بار وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے خون میں موجود HCHG بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پیٹ میں 1 سے زیادہ بچے پل رہے ہیں۔ لارن اور اس کے شوہر کو یہ بات جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ شاید ان کے جڑواں یا 3 بچے ہوں۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس آ گئیں اور حیرت میں ڈوبے ایک ڈاکٹر نے ان کو رپورٹ پڑھ کر ان کو ہلا دینے والی یہ خبر دی کہ میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں 5 بچے گن سکتا ہوں۔
لارن کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا کہ یہ ہونا ناممکن ہے۔ پھر ڈاکٹر دوبارہ اس رپورٹ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے رکو، مجھے رپورٹ میں تو ایک اور بچہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس خوفزدہ شادی شدہ جوڑے کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ 6 بچے، ان کو اب ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ان کی تعداد کم کروا سکتے تھے یا پھر وہ تمام کو پیدا ہونے دینے کی حامی بھر سکتے تھے۔ اس بات کا کافی زیادہ امکان تھا کہ ان میں سے کچھ ہی بچے زندہ بچ پائیں گے۔ ایک ہی بار میں 6 بچوں کا پیدا ہونا یقیناً بہت سی پیچیدگیوں کو بھی جنم دے سکتا تھا۔ ایک لمبی بحث کے بعد آخر لارن اور ڈیوڈ نے ان 6 کے 6 بچوں کو اپنے طور پر پیدا ہونے کا موقع دیا، اور یہ بات قدرت پر چھوڑ دی گئی کہ کون زندہ بچے گا اور کون نہیں۔ ڈاکٹرز نے ان دونوں کے ساتھ ان کے 6 بچوں کی ہر ممکن طور پر جان بچانے کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا، اور آپریشن والے دن ہسپتال والوں نے ان 6 بچوں کی پیدائش کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر تیاریاں کیں۔ 13 اپریل 2012 کو آپریشن کا دن طے کیا گیا اور اب لارن کو تقریباً 7.5 ماہ ہو چکے تھے، اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے صحت مند کسی بھی طرح نہیں ہوتے۔ آپریشن روم میں 35 لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں سے وہ 6 نرس بھی موجود تھیں جو کہ ایک قطار باندھے 6 بچوں کو اٹھانے کے لیے تیار تھیں۔ ادھر لارن بھی آپریشن سے پہلے بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور بے چین بھی۔ 6 بچوں کی پیدائش میں تقریباً 4 منٹ کا وقت لگا۔ اینڈریو، بینجامن، کیرولن، لیا، ایلیسن اور لیوائی، ان تمام 6 کے 6 بچوں کا وزن تب آدھے کلو سے 1 کلو کے درمیان تھا۔ اگلے دن تک ماں کو بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ICU میں لے کر جانے سے پہلے لارن کو 6 کے 6 بچوں کو ایک بار دکھا دیا گیا۔ بچے اتنے تندرست نہیں تھے کہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ رکھا جا سکے، اور تقریباً 4 دنوں کے بعد ایلیسن پہلی بیٹی تھی جو کہ اتنی صحت مند تھی کہ اس کو اس کی ماں کو اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور اسے پہلی بار اٹھا کر لارن کو ماں ہونے کی جو خوشی ملی، یقیناً الفاظ میں بیان کرنا اس کو لارن کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پہلے کچھ ہفتے ان بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ ان کے والدین کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی پیچیدگی نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی بچہ معذور ہو جائے گا یا پھر کوئی بچہ مر بھی سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے آہستہ ہی صحیح لیکن 6 کے 6 بچے زندہ بھی بچے اور صحت مند بھی ہوئے۔ ہسپتال کے ICU میں کئی ہفتوں کی نگہداشت کے بعد آخر کار اب والدین اپنے سارے بچوں کو اٹھا سکتے تھے۔ ان 6 میں سے 5 بچے اب گھر جا سکتے تھے، لیکن لیا جو ان تمام میں سے چھوٹی رہ گئی تھی اس کو ہسپتال میں ہی رکھ لیا گیا تاکہ اس کو ضرورت نگہداشت اس کو فراہم کی جا سکے۔ ماں کے پیٹ میں لیا سب سے چھوٹی تھی، اور لارن نے بتایا کہ میرے پیٹ میں باقی بچوں کے نیچے لیا دبی تھی، جس وجہ سے اس کو صحیح طور پر خوراک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور یوں اس کا دماغ بھی صحیح کر کے بڑا نہیں ہو سکا۔ حال ہی میں اینڈریو نووا، بینجامن لوک، کیرولن گریس، لیا میشیل، ایلیسن کیٹ اور لیوائی تھامس نے اپنی 8ویں سالگرہ منائی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارا خاندان ایسے ہی خوشیوں بھری زندگی گزارتا رہے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔